دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں، آپ کی ہر وہ جائز خواہش پوری ہو جس کی آپ کو چاہت ہے، اور آپ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں اور صحتیاب رہیں۔ دوستو، جنات کی آباد گاہیں جزیروں اور پہاڑوں پر کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی کشمیر یا کسی اور پہاڑی علاقے میں گیا ہے تو اسے پتہ ہوگا کہ بلند و بالا پہاڑوں پر کئی گھنے جنگلات موجود ہیں، اور ان جنگلات کے درمیان انسانی آبادی بھی موجود ہے، لیکن یہ گھر ایک دوسرے سے کلومیٹرز کے فاصلے پر بنے ہوتے ہیں۔ رات کو جب کسی دوسرے پہاڑ سے کسی پہاڑ کو دیکھا جائے تو گھنے اندھیرے میں ڈوبے یہ پہاڑوں پر کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ان گھروں پر جب کہیں کہیں لائٹ چلتی ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے یہ پہاڑ آسمان ہو، اور ان پر موجود دور دور گھروں پر جلتی لائٹ ستاروں کی مانند نظر آتی ہے۔ دوستو، اکثر جگہوں پر یہ جنگلات اتنے گھنے ہو جاتے ہیں کہ ان کے اندر دن میں بھی اندھیرا رہتا ہے، اور یہ جنگلات پہاڑوں کی ایسی ڈھلانوں پر بنے ہوتے ہیں کہ آدم ذات کا یہاں سے گزر تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ان پہاڑوں پر جنات کی آباد گاہیں بہت بڑی تعداد میں موجود ہوتی ہیں، اور ان گھنے جنگلات کے درمیان گھروں میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ اکثر خوفناک اندھیری راتوں کے ہولناک ویرانوں میں دل دہلا دینے والے اور ہیبت ناک واقعات پیش آتے ہیں۔ ایسے ہی روح کو دہلا دینے والے خوفناک واقعات ہمیں کشمیر ضلع باغ کی ایک ایسے ہی گھر کی رہائشی ہانیہ نے بھیجے جو ان کے اور ان کے گھر والوں کے ساتھ پیش آئیں۔ چلیے دوستو، وقت کو قیمتی جانتے ہوئے ہانیہ کی یہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی خوفناک آپ بیتی ہم انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم شعیب بھائی، میرا نام ہانیہ ہے۔ میں آزاد کشمیر کے ضلع باغ سے متصل پہاڑوں پر موجود ایک گاؤں میں رہتی ہوں۔ میرا گھر گنگا چوٹی سے تقریباً 15 یا 20 کلومیٹر دور پہاڑی جنگلات سے گھری ایک چوٹی پر واقع ہے۔ ہمارے گھر ایک دوسرے سے کافی دور بنے ہوتے ہیں۔ ہمارے گھر سے قریب ترین گھر بھی تقریباً 1 کلومیٹر دور واقع ہے۔ آج جو واقعات میں آپ کو بیان کرنے جا رہی ہوں، یہ ہولناک واقعات اسی گھر میں میرے اور میرے بھائی کے ساتھ پیش آئے۔ ویسے تو اکثر ہمارے گھر کے ارد گرد موجود جنگلاتوں سے رات کے خوفناک اندھیروں میں جب کبھی رات کو میری آنکھ کھل جاتی تو ایسی خوفناک اور ہولناک آوازیں آیا کرتی تھی کہ میرا دل دہل جاتا تھا۔ میری امی کہتی کہ یہ جنگلی جانوروں کی آوازیں، لیکن یقین جانے وہ آوازیں اتنی خوفناک ہوتی کہ کسی جانور کی ایسی دل دہلا دینے والی آواز نہیں ہوتی۔ ایک دفعہ رات کے وقت ہم سب گھر والے کچن کے اندر آگ کے سامنے بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ میرا چھوٹا بھائی اندر کمرے میں سو رہا تھا کہ اتنے میں بالکل ہمارے گھر کے قریب سے ایک کافی خوفناک اور دل دہلا دینے والی غراہٹ کی آواز آئی۔ اس آواز سے ہم تقریباً سارے گھر والے ہی ڈر گئے تھے۔ آج سے پہلے ہمارے گھر کے اتنے قریب سے کبھی ایسی آواز نہیں آئی تھی۔
اور اس کے ساتھ ہی میرے چھوٹے بھائی کی بری طرح رونے کی آوازیں آنے لگی۔ ہم سب بھاگتے ہوئے اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھنے گئے تو میرا بھائی چارپائی پر بیٹھا رو رہا تھا۔ اس کے چاروں طرف کسی نے سارے گھر کے تکیے جمع کر کے ایسے سیٹ کیے ہوئے تھے کہ جیسے اگر وہ گرے تو اس کو چوٹ نہ لگے۔ ہم حیران تھے کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو میز کو لٹا کر گئی تھی اور ہم سارے گھر والے کچن میں بیٹھے تھے اور باقی اڑوسی پڑوسی اتنے دور رہتے تھے کہ رات کو کوئی ایک دوسرے کے گھر میں آتا جاتا نہیں تھا۔ تو پھر یہ سارے گھر کے تکیے جمع کر کے میرے بھائی کے ارد گرد کس نے رکھ دیے تھے؟ کیا وہ جنات اب ہمارے گھر تک آ گئے تھے جن کی آوازیں میں رات کو سنا کرتی تھی؟ یہ سوچ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ سارے گھر والے اس واقعے سے خوف زدہ ہو گئے تھے کیونکہ میرا بھائی ابھی صرف 5 ماہ کا تھا۔ وہ یہ سارے گھر کے تکیے ایک ساتھ جمع نہیں کر سکتا تھا۔ ہم سب گھر والوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ ضرور کسی غیر مرئی مخلوق کا کام ہے۔ اس واقعے کے بعد سے ہمارے گھر کے بالکل قریب پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہونا شروع ہو گئی۔ جیسے ہی رات ہوتی تو ایسا لگتا کہ ہماری دیوار پر باہر سے کسی نے پتھر مارا، تو کبھی ایسا لگتا کہ باہر کوئی چل رہا ہے لیکن دیکھنے پر کوئی موجود نہیں ہوتا۔ ایک رات میں کچن میں بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ کچن کا گیٹ کھلا ہوا تھا اور سامنے موجود رات کی تاریکی میں ڈوبے جنگلات نظر آ رہے تھے۔ میں کھانا کھاتے ہوئے باہر کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ مجھے ایک دم سے ایک کافی لمبا شخص نظر آیا۔ اس نے جسم پر ایک سفید کلر کی چادر ڈالی ہوئی تھی۔ اس کا منہ اور ہاتھ عجیب گلابی سے رنگ کے تھے جیسے مرغے کی کلغی ہو۔ اس کی آنکھیں کافی زیادہ بڑی اور لال انگاروں کی طرح تھی۔ اس کے ہونٹ کافی بڑے بڑے اور کھچے ہوئے تھے۔ اس کے نوکیلے دانت نظر آ رہے تھے اور وہ خون میں لت پت تھے۔ اس کا قد 12 یا 13 فٹ کا تھا لیکن اس کے ہاتھ زمین تک لگ رہے تھے۔ وہ اس قدر خوفناک تھا کہ میری روح فنا ہو گئی۔ میں نے آنکھیں بند کر کے زور زور سے چیخ چیخ کر رونا شروع کر دیا۔ میرے گھر والے بھاگے بھاگے میرے پاس آئے اور پوچھا کہ کیا ہوا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے خوف سے کہا وہ باہر کوئی ہے۔ میں اتنا زیادہ ڈر گئی تھی کہ مجھ سے بولا تک نہیں جا رہا تھا۔ میرے ابو اور چاچو کلہاڑی اور چھری وغیرہ لے کر باہر گئے کہ دیکھیں کہ کون آیا ہے لیکن ان کو باہر کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر رات کے تقریباً 2 بجے ہم سب سو رہے تھے۔ ہمارا دروازہ کافی زور سے بجا۔ دروازہ اتنی زور سے بجا تھا کہ تقریباً ہم سارے گھر والے ہی ہڑبڑا کر اٹھ گئے۔ رات کے اس ٹائم گیٹ بجنا تقریباً ناممکن تھا کیونکہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہاں گھر بہت دور دور موجود ہیں اور اتنی رات کو ایک دوسرے کے گھر نہیں جایا کرتے۔ پھر بھی میرے ابو نے ہمت کر کے پوچھا کون ہے؟ تو باہر سے پہلے تو ایک عجیب سی کافی بھاری غرانے کی آواز آئی۔ پھر کسی نے کافی بھاری اور دل دہلا دینے والی آواز میں میرے والد کا نام لے کر کہا اسلم باہر آؤ، اسلم باہر آؤ۔
دفعہ ایسی آواز آئی۔ میری امی نے ابو سے کہا باہر مت جائیے گا، یہ آواز کسی انسان کی نہیں لگ رہی۔ 3 دفعہ بولنے کے بعد وہ آواز آنا بند ہو گئی۔ ہم سارے گھر والے کافی زیادہ ڈر گئے تھے۔ گیٹ کھولنے کی کسی میں بھی ہمت نہیں تھی اور نیند بھی ہماری آنکھوں سے کوسوں دور ہو گئی تھی۔ ہم سب اپنے اپنے بستر میں آ کر بیٹھ گئے اور فجر ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ اندھیرے کے اندر گھر سے باہر نکلنے کی ہمت کسی میں بھی نہیں ہو رہی تھی۔ پھر ایک دم سے ہمارے کمرے کے اندر سے وہی خوفناک غراہٹ کی آواز آئی اور کسی اندیکھی چیز نے میرے بھائی کو بستر سے کافی اوپر اٹھایا اور دور پھینک دیا۔ میں نے اور امی نے کافی زور سے چیخ ماری اور بھاگ کر اپنے بھائی کو اٹھایا۔ میں نے اور امی نے رونا شروع کر دیا تھا۔ ہمارا خوف حد سے زیادہ بڑھ گیا تھا۔ ہم نے جلدی سے اپنے بھائی کو اٹھا کر پیار کیا اور دیکھا کہ اس کو کہیں چوٹ تو نہیں لگ گئی، لیکن حیرت انگیز طور پر اس کو چوٹ نہیں لگی تھی، لیکن وہ بھی بہت بری طرح رو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد فجر کی اذانیں شروع ہو گئیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس کے بعد دن میں کوئی اور پیرانارمل ایکٹیویٹی نہیں ہوئی۔ دن نکلتے ہی ابو ایک عالم صاحب کے پاس گئے اور ان کو اپنے ساتھ ہونے والے یہ سارے واقعات بتائے۔ عالم صاحب نے کہا ممکن ہے کوئی جن شرارت میں آپ کو تنگ کر رہا ہو یا آپ کی کوئی بات انہیں بری لگی ہو۔ عالم صاحب نے میرے والد کو ایک تعویذ دیا اور کہا کہ اس تعویذ کو اس چرپائی کے نیچے جلائیں جہاں میرا بھائی لیٹا تھا، اور تعویذ جلاتے وقت میرے بھائی کو اسی چرپائی پر لٹانا ہوگا۔ عالم صاحب نے کہا کہ اگر اس وقت کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آئے تو آپ ڈریے گا نہیں اور یہ عمل ضرور پورا کرنا ہے۔ پھر اس عمل کے بعد عالم صاحب نے کچھ پانی پڑھ کر دیا اور کہا اس پانی کو گھر کے چاروں طرف ڈالنا ہے اور یہ عمل مغرب کے بعد ہی کرنا تھا۔ مغرب کے بعد میری دادی میرے چھوٹے بھائی کو چارپائی پر لے کر بیٹھ گئی۔ میرے والد نے وہ تعویذ چارپائی کے نیچے رکھ کر جلایا۔ جیسے ہی تعویذ سے نکلنے والا دھواں چارپائی پر پڑا، چارپائی ایسے ہلنے لگی جیسے کوئی زلزلہ آ رہا ہو یا اس چارپائی میں جان آ گئی ہو۔ ہم سب گھر والے یہ پہلی دفعہ دیکھ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر مجھے تو ایسا لگا کہ جیسے میری جان ہی نکل جائے گی۔ اگر عالم صاحب نے ہمیں پہلے ہی تنبیہ نہ کر دی ہوتی تو ہم سب یہ سب چھوڑ چھاڑ کر بھاگ جاتے۔ جب تک وہ تعویذ چلتا رہا وہ چارپائی ایسے ہی کانپتی رہی۔ جیسے ہی تعویذ سے دھواں نکلنا ختم ہوا، میرے ابو نے وہ پڑا ہوا پانی گھر کے چاروں طرف ڈال دیا۔ پانی کے ڈالتے ہی کافی غضبناک چیخ و پکار کی آوازیں آئیں۔ ان آوازوں میں اتنا درد اور اتنا خوف تھا کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد سارا ماحول پرسکون ہو گیا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس کے بعد سے ہمارے ساتھ پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہونا بند ہو گئیں۔ اب بھی ہم اسی گھر میں رہتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس کے بعد سے ابھی تک دوبارہ ہمارے ساتھ کوئی پیرانارمل ایکٹیویٹی نہیں ہوئی ہے۔ آپ سب ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک آگے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ دوستو، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ کو ایسی ہی خوفناک کہانیاں پسند ہیں تو برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو
ضرور سبسکرائب کریں اور برابر میں موجود بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر دیں۔ اور دوستو، اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہے تو اپنے دوستوں اور فیملی ممبرز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ اور دوستو، آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا ہے اور آپ کو کیسے واقعات سننا پسند ہے، اپنی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اور دوستو، اگر آپ کے ساتھ یا آپ کے کسی دوست، ریلیٹو یا جاننے والے کے ساتھ ایسا ہی کوئی خوفناک واقعہ پیش آیا ہے تو اسے ہمارے ساتھ نیچے دیے گئے اس ای میل ایڈریس یا اس واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ہاں، لیکن اس بات کا دھیان ضرور رکھیے گا کہ وہ واقعہ کسی اور چینل پر نہ سنایا گیا ہو۔ ہم آپ کا واقعہ اپنے اس چینل پر ضرور شائع کریں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔